بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرما دیجئے نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس دعوت توحید پر اجرن کوئی مزدوری، الا المودۃ فی القربى مگر محبت رکھنا بیچ قرابت کے۔ اس آیت کا نام ہے آیت مودت، اور اس آیت سے اہل تشیع نے استدلال کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اہل تشیع کا یہ من گھڑت بے بنیاد دعویٰ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل والا، اس پر قرآن کریم کی کوئی آیت بھی موجود نہیں، ایک آیت بھی نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ پورے قرآن میں یہ آیت موجود نہیں۔ اب ان کا طریقہ کیا ہے کہ بعض آیات کی تحریف کی، ایک مطلب کشید کیا اور اس کشید کاری پر بناء الفاسد علی الفاسد کے طور پہ سب اپنے جھوٹ اور اکاذیب کی بنیاد اور عمارت استوار کی۔ اب سب سے پہلے میں اہل تشیع کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آیت کا کیا معنی کیا، اس کے بعد میں آیت کا اصل مطلب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اہل تشیع کہتی ہیں کہ فرما دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس دعوت پر اجرن کوئی اجر، الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت رکھو، مودت رکھو۔ یہاں ذرا معنی سمجھنا ہے۔ کشید کیا معنی کیا کہ میں تم سے نبوت پہ اجر نہیں مانگتا، مگر یہ اجر کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اس کے بعد جی تعلق کیا ہے، محبت کیا ہے، اور قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ جی قریبی رشتہ دار حضرت علی ہیں
اور مودت سے مراد کہ میرے بعد ان کو خلیفہ مقرر کرنا، یوں کر کے انہوں نے استدلال کیا۔ یاد رکھو کہ یہ اس آیت کی خالص یہودیانہ تعریف ہے۔ اللہ کی کتاب اس طرح کی کشیدکاری سے بالکل منزہ اور پاک ہے۔ اور میں نے آپ کو قرآن کریم کے اعجاز میں یہ بات ذکر کی تھی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کسی باطل کو راہ نہیں دیتا۔ جو بھی تعریف کرتا ہے تو قرآن اسے پکڑتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہاں الا المودۃ فی القربہ سے مراد ہیں قریبی رشتہ دار، اس پہ چند امور سمجھ رہے ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے رشتہ داری، ایک ہوتی ہیں رشتہ دار، ایک ہوتی ہے رشتہ داری اور ایک ہوتی ہیں رشتہ دار۔ رشتہ دار کو قربا نہیں کہتے، رشتہ داروں کو کہتے ہیں ذوی القربا۔ رشتہ داروں کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی۔ قرآن پاک میں کئی مقام پہ یہ لفظ آیا کہ رشتہ داروں کے لیے لفظ قربا نہیں، رشتہ داروں کے لیے لفظ ہے ذوی القربا۔ لہذا اس آیت سے المودۃ فی القربہ سے ذوی القربہ مراد لینا یہ کلمات قرآنی کے بھی صریح خلاف ہے۔ اگر جہاں رشتہ دار مراد ہوتے تو لفظ کیا آتا؟ ذوی القربہ، جبکہ جہاں لفظ کیا آیا؟ القربہ، اور القربہ رشتہ داروں کو نہیں کہتے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو کہتی ہے۔ تو قرآن نے پکڑا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو اسی لفظ سے شیعہ استدلال باطل ہو گیا کہ قرآن پاک میں القربہ ہے، انہوں نے مراد لیا ذی القربہ۔ یہ تحریف بھی واضح ہو گئی اور استدلال بھی باطل ہو گیا۔ نمبر 2، اگر بالفرض یہاں رشتہ دار مراد ہوتے اور یہ بھی ہم تسلیم کر لیتے کہ القربہ سے مراد جی رشتہ دار ہیں، ذوی القربہ ہیں، تو پھر بھی یہاں فی آئیے تو فی نہ ہوتی، الا المودۃ القربہ یوں ہونی چاہیے تھی عبارت، لیکن جہاں عبارت کیا ہے الا المودۃ فی القربہ، اور یہ فی اجلیہ ہے، فی اجلیہ، جس طرح انا امرأۃ دخلت فی ہرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، وہاں فی اجلیہ ہے، یہاں پر بھی فی تعلیل اجلیہ ہے کہ تو دوسری بات میں نے عرض کی اگر جہاں رشتہ دار ہوتے تو مراد کیا؟ فی نہ آتی۔ یہ فی بھی بتا رہی ہے کہ رشتہ دار نہیں، اور القربہ کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں القربہ سے مراد رشتہ دار نہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر اہل تشیع سے ہمارا سوال ہے کہ اگر تم اس سے مراد لیتے ہو رشتہ دار اور معنی یہ کرتے ہو کہ پیغمبر کے رشتہ داروں سے محبت یہ اجر رسالت ہے، اجرت رسالت ہے، تو پہلا ہمارا سوال یہ ہے
کہ نبی کی نبوت کی اجرت رشتہ داروں سے محبت رکھنا، تو رشتہ دار آپ کا ابو جہل بھی ہے، آپ کا رشتہ دار ابو لہب بھی ہے، آپ کے وہ بڑے بڑے رشتہ دار جو ایمان نہیں لائے، تو یہاں رشتہ داروں سے مراد کیا ہوگا؟ رشتہ یا قرابت نسب کی یا قرابت ایمان کی، اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر رشتہ داری لو تو رشتہ داری سے مراد کیا ہوگی؟ ایمان والی رشتہ داری یا نسب والی رشتہ داری؟ کون سا رشتہ مراد ہوگا؟ اگر آپ کہیں کہ رشتہ داری یا قربت افراد مراد ہے، قربت نسب مراد ہے، تو پھر اس میں ابو جہل بھی داخل ہے اور ابو لہب بھی داخل ہے۔ تو کیا ابو لہب اور ابو جہل سے محبت کرنا یہ اجر رسالت ہے اور یہ اجر نبوت ہے؟ تو کوئی ذی شعور آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر رشتہ دار بالفرض مراد لے ہیں نہیں، تو پھر بھی رشتہ سے مراد کون سا ہوگا؟ رشتہ ایمان والا، اور رشتہ ایمان والا، اور مطلب یہ ہوگا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا کچھ بھی، ہاں جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ محبت رکھو، جن کا میرے ساتھ قربت قرابت بالایمان ہے، ایمان والا رشتہ ہے، ان کے ساتھ محبت رکھو۔ اور ایمان میں سب سے مقدم ابو بکر صدیق ہے اور فاروق اعظم، عثمان، علی، یہی لوگ۔ تو پھر یوں معنی بنے گا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن ابو بکر کو نہ بھونکو، عمر کو نہ بھونکو، عثمان کو نہ بھونکو، علی کو نہ بھونکو، معاویہ کو نہ بھونکو، اور میرے صحابہ پہ تبرہ نہ کرو، کیونکہ قرابت سے مراد کیا ہے؟ قرابت افراد تو مراد ہو نہیں سکتی، قرابت سے مراد قرابت ایمان ہوگی، اور قرابت ایمان کے سلسلہ میں سب سے پہلا قرب حاصل ہے ابو بکر صدیق کو۔ اور آیت کا معنی یہ بنے گا کہ میں تم سے نبوت و رسالت پہ اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر سے محبت رکھو، عمر، عثمان، علی سے محبت رکھو، فاطمہ، حسن، حسین سے محبت رکھو، معاویہ اور سب صحابہ سے محبت رکھو، کسی صحابی کو بھونکو نہیں۔ کچھ سمجھ آ گئی بات؟ تو تیسرا اگر قرابت سے مراد ہوگا تو قرابت بالایمان، قرابت افراد میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، تو وہ کبھی مراد ہو سکتی نہیں۔ نمبر 4، اگر اس سے مراد قرابت سے رشتہ داری لی جائے تو یہ آیت تمام انبیاء کی سیرت کے خلاف اور امام الانبیاء کی سیرت کے بھی خلاف۔ کیسے؟ کہ پورا قرآن آپ پڑھیں، حضرت نوح کی بات ہو، سورہ انعام اٹھا کے دیکھیں، سورہ شعراء اٹھا کے دیکھیں، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، یہ سب انبیاء اعلان کرتے ہیں کہ ہم تم سے نبوت پہ کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ اور اگر اعلی تشیع کا یہ معنی لیا جائے کہ میرے رشتہ داروں کو حکومت دے دو یا میرے قریبی رشتہ داروں کو خلیفہ مان لو، اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ تمام انبیاء کی روش اور سیرت کے خلاف ہے۔ اور خود قرآن پاک کی دوسری آیات مثلا سورہ یوسف ہے، اس میں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، جہاں پر مطلقاً اجرت کی نفی کی گئی ہے،
تو اب یہاں پھر اجرت کا اثبات ہوگا، تو ان آیات میں ایسا تعارض آئے گا، ایک تو انبیاء کی طرز کے خلاف اور دوسرا قرآن پاک کی دوسری آیات کے صریح خلاف، اور قرآن پاک کا ایسا معنی لینا جو خود منصب نبوت کے بھی خلاف ہو اور قرآن پاک کی تصریحات کے بھی خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ لہذا اس آیت میں الا المودۃ فی القربی سے حضرت علی کی خلافت مراد لینا یا حسن و حسین یا ان کے ساتھ محبت مودت اور ان کو جناب تم کیا بنا دو میرے بعد خلیفہ، یہ حکومت مراد لی جائے، تو یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کے خلاف، تمام انبیاء کی طرز اور روش کے خلاف اور پورے قرآن کے خلاف یہ معنی ہوگا۔ لہذا یہ بھی خالص یہودیت کی تعریف پہ مبنی ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر یہ معنی کرنا کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنے رشتہ داروں کی محبت اور وہ بھی میرے بعد ان کو خلیفہ بناؤ، تو یہ شان نبوت کے صریح خلاف ہے، اور پیغمبر کریم پہ اتنا بڑا الزام آ رہا ہے، اتنا بڑا بہتان کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس لیے تھا کہ میرے رشتہ داروں کو حکومت مل جائے، حضرت علی کو حکومت مل جائے، رشتہ داروں کو حکومت ملے، تو یہ تو عام دنیا دار لیڈر اس کی تو یہ سوچ ہو سکتی ہے، اور جو سمجھدار دیانت دار لیڈر ہو اس کی بھی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میرے بعد میرے رشتہ دار میری سیٹ پہ آ جائیں۔ یہ تو آج کے سیاسیوں کی سوچ ہے، جو دیندار دیانت دار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میرے بعد جو میرے جانشین بننے کا زیادہ اہل ہے وہ آئے، وہ رشتہ داری وغیرہ کو نہیں دیکھتے، اور جہاں پورا اجر رسالت حضرت علی کو خلیفہ بنا دو، تو یہ پیغمبر کریم پر ایسا الزام، ایسا بہتان ہے کہ یہ آپ کی نبوت کے بھی خلاف ہے اور نبوت کے بھی منافی ہے۔ نمبر 6، چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی تحریف پہ مبنی ہے، اور یہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے۔ مکہ میں حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت حسن حسین یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی شادی نہیں، شادی مدینہ میں جا کے ہوئی، اور یہاں کیا مطلب بنے گا کہ الا المودۃ فی القربی، جب جن کے بارے میں شیعہ پنج تن پاک کہہ رہے ہیں وہاں پر حضرت حسن بھی نہیں، حضرت حسین بھی نہیں، ابھی تک حضرت فاطمہ کی شادی بھی نہیں، اور مکہ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو، اور مطلب محبت کیا ہے کہ ان کو میرے بعد خلیفہ بنا دو۔ اور 7ویں وجہ، کوئی بھی ذی شعور، یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی عقلوں پہ پردے ہیں، اور یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا اصلی مصداق ہے کہ جب بات کرتے ہیں سوچتے بھی نہیں۔ اس لیے آپ کس کو کہہ رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا؟ مکہ کے کافروں کو، جو نبی کریم علیہ السلام کے جان کے دشمن ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں سننا چاہتے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور کچھ نہیں مانتا، میرے بعد علی کو خلیفہ مان لو۔ وہ خود آپ کو نبی نہیں مانتے، مکہ والے آپ کی نبوت کے منکر ہیں، رات دن آپ کے قتل کے در پہ ہیں، اور دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہنا یار میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ایک ہے میرے بعد علی کو خلیفہ بنا لینا۔ کوئی خوف خدا ہوتا ہے، وہ پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے، شیعہ خلافت ثابت کر رہا ہے، اور وہ بھی مطالبہ ان سے۔ تو کتنی وجوہات میں نے ذکر کی ہیں؟ 7۔ یہ 7 وجوہات کی بنیاد پر یہ معنی کرنا الا المودۃ فی القربی کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت
پنج تن پاک کی محبت، اور محبت کا مطلب حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصل بنا لینا، یہ 7 وجوہات سے یہ خالص قرآن کی تحریف ہے اور یہ یہودیوں والی تحریف ہے، لہذا آیت کا یہ معنی بن سکتا نہیں۔ اب ذرا توجہ کرو، اس یہودیانہ تحریف میں یہ آپ کے مبلغ، عالمی مبلغ ہیں طارق جمیل صاحب، ان کی یہ کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس میں طارق جمیل نے یہی تفسیر کی اس آیت کی اور یہی معنی بیان کیا جو خالص اہل تشیع کرتی ہیں، اور سب شیعہ تفسیروں میں جو معنی کیا گیا تو اوپر کہتا ہے فصل چہارم اہل بیت کے ہمارے اوپر حقوق، اس پر کہتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوا رشتہ داری کے محبت کے، فلاں فلاں دولابی وغیرہ کہتے ہیں آل بیت ہی کی سند سے حضرت حسن کا ارشاد نقل ہے، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بے شک ہم آل بیت میں سے ہیں جن سے محبت اور مودت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم پر فرض کر دی، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا۔ اس آیت کا معنی یہ اگلے صفحے تک طارق جمیل کی پورا معنی یہ کیا کہ اس سے مراد ہے اہل بیت کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ یہ لمبی اس کی بات ہے، آگے پھر ساتھ روایت جوڑ دی جیسے اہل تشیع جوڑتے ہیں۔ تو ہمارا طارق جمیل صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر یہ تحریف جان بوجھ کے کی تو دنیا میں اس سے توبہ کر کے جائیں۔ آپ نے اس آیت کا معنی بگاڑا ہے اور اہل تشیع کی وہی تحریف کو تم نے سونگا اور اسی کو تم نے لیا۔ اس آیت کی تفسیر معارف القرآن میں دیکھ لیتا، مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی یہ جو معنی ہے رشتہ داروں والی محبت اور اہل بیت والی محبت، مفتی شفیع صاحب نے لکھا یہ روافض کا معنی ہے، اور روافض نے اس پر بڑے کلے تعمیر کیے، اور تم سے تو ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ اچھا رہ گیا، پیر کرم شاہ نے بھی اس معنی کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ معنی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کے اپنے اکابر کی تفسیر عثمانی دیکھ لیں، معارف القرآن دیکھ لیں اور تفسیریں دیکھ لیں، لیکن یہ طارق جمیل کے بارے میں یاد رکھو، مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، خالص یہودیت کا ایجنٹ ہے، یہ مسلمانوں کا مبلغ نہیں، کیونکہ اس کے ایسے خرافات، ایسے بکواسات منظر عام پہ بار بار آ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، کبھی یہ حضرت آدم، حضرت یوسف کا مکالہ کروا کر معاذ اللہ گلیوں میں پھر آ رہا ہے، اس پہ پھر ڈھیٹ ہو کے توبہ نہیں کرتا، اور کبھی کہتا ہے دین کے اصل وارث روافض ہیں، اور کبھی کہتا ہے جو سب صحابہ کو کافر کہے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ہمارے اکابر نے کافر نہیں کہا۔ اس طرح کے طارق جمیل کے خرافات جو خالصتاً کفر پہ مبنی ہیں، رائبنڈیوں کو بھی اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ کبھی یہ امام باڑے میں بیٹھا ہے، کبھی جرگے میں بیٹھا ہے، اور کبھی کنجروں کے ساتھ ہے، اور کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ سب کے ساتھ پھر رہا ہے۔ کبھی اس کو عمران خان امیر المومنین نظر آ رہا ہے، ریاست مدینہ کا قیام ہے، اور کبھی وینا ملک ہے، اور کبھی کچھ اور ملک ہے، ان کے ساتھ پھر رہا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جو ہے یہ قرآن پاک کی اس نے خالص تحریف کی ہے، اور وہ معنی کیا جو جمہور اہل سنت والجماعت ابن جریر سے لے کر مفتی محمد شفیع صاحب تک سب نے جس معنی کو ریجیکٹ کیا، تاکہ بخاری میں، مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے
اس معنی کو کذب کہا گیا اور اس معنی کو جھوٹ کہا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتی ہیں اس سے مراد آل الرسول جا محبت آل بیت، آیت سے مراد لینا اجل تھا، اور دوسری میں کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ سعید ابن جبیر کو فرمایا اور ایک میں اجل تھا، تم نے جلدی کی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس معنی جو طارق جہیل نے کیا اس کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ذوق ہے کتاب لکھنے کا کہ اس میں کم از کم تجھے کوئی حدیث نہیں ملی۔ آل بیت کی محبت ہم ایمان کا جز سمجھتی ہے، آل بیت کی محبت کا مسئلہ نہیں۔ آل بیت کے ساتھ محبت، آل بیت کے ساتھ مودت، آل بیت کا احترام، آل بیت کے ساتھ اپنا ایمانی رشتے کا استوار کرنا، یہ تو ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ جو بدبخت پیغمبر کے رشتہ دار اور آل بیت کسی ایک کو بھی بد نظر سے دیکھتا ہے، یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے زندیق ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح اصحاب رسول کی محبت ایمان کا جز ہے، اسی طرح اطرت رسول کی محبت بھی ایمان کی اصل ہے۔ جو بھی کسی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جن کو اللہ نے ایمان دیا، ان میں کسی کے ساتھ بھی بغض رکھے، وہ آدمی زندیق بھی ہے، وہ آدمی منافق بھی ہے، یہ تو مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آیت کا معنی کیا ہے۔ اس محبت کی آڑ میں قرآن کو نہ بدلو۔ اگر تمہیں آل بیت کے فضائل نہیں پتا تو ہم سے سن لو کہ آل بیت کے فضائل ہیں کیا۔ جب موقع آئے گا انشاءاللہ آل بیت کے فضائل وہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ طارق جمیل ایک جگہ پہ کہتے ہیں جی آل بیت کے فضائل کسی نے بیان نہیں کیے، اہل سنت نے بھی بیان نہیں کیے۔ گدھیا تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو نے دیکھی بینا ملک ہے اور ریحانہ وہ اس کیا تھا وہ عمران خان کی سابقہ عالیہ، اس کے ساتھ تو افطاریاں کر۔ وہ فوٹو کسی نے صحیح موقع پہ کھینچے، رمضان کی افطاری ہے، آگے جلیبیاں بھی ہیں، حلوے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، لیکن طارق جمیل کی نظر سیدھا ان کی عالیہ پر ہے۔ نہ جلیبیاں نظر آ رہی ہے، نہ سموسے نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں وہ فوٹو وہ سیدھا یوں دیکھ رہا ہے کوئی 14ویں کا چاند سامنے۔ یہ عالمی مبلغ صاحب یہ طریقہ ہے تبلیغ کا؟ اور پھر تیرے نزدیک سارا کفر اسلام ہے اور اسلام کفر ہے، اور بنو امیہ کے متعلق جو تیرے نظریات ہیں وہ بالکل رافضیوں جیسے نظریات۔ تو یہ ایک خالص یہودی شیعی ایجنٹ ہے جو ریبنڈیوں میں داخل ہو گیا۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت تھی، سن لو، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی نیت ٹھیک تھی اور اخلاص پہ مبنی کام تھا۔ تبلیغی جماعت نے بہت اچھا کام کیا، ہزاروں گمراہوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی، لیکن جب 15-20 سال سے اس جماعت میں یہودی ایجنسیاں داخل ہوئیں اور غیر ملکی ایجنسیاں، انہوں نے پورا سال کا نام اور زندگی ان کے نام وقف کی۔ اس وقت جہاد کی مخالفت، اس وقت درس قرآن کی مخالفت، اس وقت علماء کی مخالفت، اس وقت توحید کی مخالفت۔ یہ 15-20-25 سال سے ان پہ ایسا شر غالب آ گیا کہ قرآن سے دور ہو گئے، جہاد کے منکر ہو گئے۔ اور طارق جمیل کی تو خود تقریر ہے کہ جہاد تو ابھی وقت ہی نہیں جہاد کا۔ کیسے وقت تو ہو؟ یہ جہاد کے منکر، قرآن کے منکر، انبیاء کی دعوت کے منکر۔ تو پہلی جماعت پہ ہم تانو تشریح نہیں کرتے جو تبلیغی اصل جماعت تھی ہمارے بزرگوں کی، انہوں نے بہترین کام کیا، اللہ کے فضل سے دیانتداری سے کام کیا۔ لیکن جب سے طارق جمیل جیسے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ آئے،
اور کئی رائبنڈ کے اندر مقیم ہوئے، انہوں نے پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ان پر شر غالب ہے، اس لیے ہم ان کی جو غلط روش ہے اس پہ ہم تنقید کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے۔ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم ٹوٹل تبلیغ کے خلاف ہیں، یا تبلیغ تو ہمارا مشن ہے اور تبلیغ ہے ہی قرآن کی، سب سے زیادہ تبلیغ کرتے اشاعت التوحید والے ہی، اصل دعوت ہی یہ ہے، تو تبلیغ کا انکار نہیں۔ اور ہم نے مولانا الیاس، مولانا زکریا صاحب کاندلوی کی محنت، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی اس نیک نیتی پر۔ اور تبلیغی جماعت نے جو کام کیا اپنے دور میں وہ قابل تحسین کام ہے، ہم اس پہ نقد نہیں کرتے، لیکن 20-25 سال سے جب سے ان میں یہودیت داخل ہوئی، اور اس کا ایک واضح نمونہ طارق جمیل ہے، اور یہ آئے دن، اچھا یہ صرف یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتی ضرب علی خان جو کراچی کے مفتیوں میں ایک بڑا نام ہے، مفتی ضرب علی خان کے آپ بیانات سن لیں۔ اسی طرح ڈاکٹر منظور احمد مینگل جو کراچی کے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور کراچی کے سب علماء سے فائق عالم ہیں، ڈاکٹر منظور احمد صاحب، ان کے باقاعدہ اس پر کلپ موجود ہیں جنہوں نے طارق جمیل کو توبہ کی تلقین کی ہے، اسی طرح بڑے بڑے حضرات کے۔ لیکن جو مولوی ان کے خلاف نہیں بولتے ان کو چندوں کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک تبلیغی نے کہا، رائبنڈی نے بڑے پیار سے کہا، اس نے کہا کہ آپ صرف ایک بات کر لیں، ہمارے خلاف نہ بولیں تو ہم آپ کو 1 سال میں کروڑوں روپے کا مدرسہ بنا کے دیں گے، اس طرح مسجد بنا کے دیں گے، فلاں کر کے دیں گے۔ بڑے پیار سے کہا، تو میں نے کہا مدرسہ میں نے بنانا ہے، بت خانہ نہیں بنانا۔ وہ مدرسہ جو توحید کے بیان میں رکاوٹ بنتا ہو، اس مدرسہ اور گرجا گھر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تمہارا آپریشن کرنا تو ہم پہ فرض ہے، تمہارے اندر جو گند آیا اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑی نیک بھیڑیں ہیں، یہ تو ہر وقت استنجا لوٹا تک رہتی ہے، مسواک ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بیچارے تو بڑے دین کے دائی ہیں، یہ نہیں پتا کہ جو دین محمدی ہے وہ اور ہے، اور جو دین رائبنڈی ہے یہ اور ہے۔ دین محمدی اور دین رائبنڈی کو ہم خلط ملط نہیں ہونے دیتے۔ دین رائبنڈی میں لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز، مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھو اور مشرکوں کے ساتھ رل مل کے رہو، ہر بدعت میں جاؤ، ہر بدعت میں 11ویاں کھاؤ، 12ویاں کھاؤ، کل 40ویں اڑاؤ، گردناں موٹیاں بناؤ، اور مسئلہ توحید بالکل بیان نہیں کرنا، لا الہ کا معنی دکان سے کچھ نہیں، مکان سے کچھ نہیں، اور ظالموں اقامت دین کا لفظ تمہارے منہ پہ کیوں نہیں آتا؟ اتنا رش ہے۔ بس بھائی جوش نہیں، ہوش۔ ہاں بھائی، اس پر ایک ہے مفتی عیسیٰ صاحب، نصرت العلوم کے مفتی ہیں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر کے خصوصی شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے طارق جمیل کے خرافات اور کفریات پر۔ بعد میں مشہور ہوا جس نے توبہ کی، اس نے لکھا ہے کہ توبہ بھی منافقوں کی طرح کی، صرف پھنسی کی۔ اور اس سے بڑی بات کہ یہ ایسا ظالم انسان ہے کہ یہ مرزا جیلمی کی تعریف کر رہا ہے۔ مرزا جیلمی سے ملاقات ہے، حالانکہ مرزا جیلمی کٹر رافضی ہے، شیطان۔
کٹر رافضی اور مرزا جیلمی کی پرورشی بغض صحابہ پہ ہوئی ہے، خاص بغیض اور ایسا رافضی، لیکن یہ اس کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے۔ اور جو مفتی عیسیٰ صاحب کی وہ کتاب ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح تقریباً 50 کے قریب کتابیں جو للڑ پارٹی نے لکھی ہیں، ہمیں تو بدنام کرتے ہیں، خود انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے موجودہ ریبنڈیوں پر خوب تبصرہ کیا۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کراچی کے معتدل علماء میں سے سمجھے جاتی ہیں، لیکن مفتی تقی عثمانی کی تقریر ترمذی، اس میں انہوں نے ایک درس ترمذی ہے، ایک تقریر ترمذی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ ایسے لوگ کہتے ہیں جو جہاد کے منکر ہیں، ان کے اکابر سے ملاقات ہوئی، مجھے پتا چلا کہ باقی یہ جہاد کے منکر ہیں۔ پھر یہاں اسلام آباد میں اجتماع ہوا، ان کا وہ ایک قادیانی احمد ہے کیا بہاول پوری، اس نے کہا مجاہدین کے بارے میں کہ ان کے جو لمبے بال ہیں یہ اس لیے ہے کہ فرشتے ان کو ان بالوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں، یہ یہاں تک اس نے لفظ کہے۔ اور وہ ابراہیم مسجد میں وہاں پر یہ تک کہا کہ شاہ شہید اس لیے ناکام ہو گیا کہ اس نے دعوت کا راستہ چھوڑ کر جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ تو جہاد پیغمبر کی دعوت ہے ہی دعوت بالجہاد بالقتال۔ تو خیر بہرحال یہ طارق جمیل کے چاہنے والے ہمیں بے شک جتنی مرضی گالیاں دو، لیکن یہ اپنے بابا کو سمجھاؤ کہ یہ خالص رفض کی ترجمانی ہے، اس آیت کی تحریف کی۔ اگر ہم پہ اعتماد نہیں تو تفسیر عثمانی دیکھ لو، معارف القرآن دیکھ لو، تمہارا مطالعہ تو اردو تک ہے، یہ اردو کی تفسیریں ہیں۔ معارف القرآن جس کو تم بڑے وہ ریڈیو والے دروس کو تفسیر سمجھتے ہو تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی موجود ہے۔ تو خیر بہرحال اب ذرا توجہ فرماؤ، میں اس آیت کا اصل معنی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کے 3 معنی اصل ہیں اور بالکل صحیح ہے۔ پہلا معنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، توجہ کرو گے انشاءاللہ ترجمے میں مسئلہ حل ہوگا۔ فرما دیجئے نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اجرا، اس تبلیغ پر کچھ اجر، الا المودۃ فی القربا، یہ اللہ کی استثناء منقطع ہے اور معنی یہ ہے المودۃ فی القربا، مگر محبت رکھنا قربت میں، یعنی تودو تقربو الی اللہ، اللہ تقربو الی اللہ، اللہ تقربو الی اللہ۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ پہلا معنی پھر سنو کہ نہیں اچھا اس کے ساتھ سورہ فرقان آیت نمبر 57 نکالیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس مزدوری اس دعوت پر کوئی اجر، الا المودۃ فی القربا، مگر محبت رکھنا قربت کی وجہ سے۔ کیا معنی؟ مگر یہ کہ تقربو الی اللہ، میرا مسئلہ توحید مان کر اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے؟ میں تم سے ایک ٹکا بھی نہیں مانگتا، ایک پیسہ بھی نہیں مانگتا، میرا مقصد یہ ہے کہ تم توحید مان کر جو ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ اب دیکھیں اسی پر تائید ہے صفحہ نمبر 675، سب نکال لیں، بالکل یہ آیت اس کی تفسیر ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، فرما دیجئے نہیں مانگتا میں
علیہ اوپر اس کے من اجرن کوئی اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، الا من شاء، پوری توجہ سے دیکھو، میں کوئی مزدوری نہیں مانگتا مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی توحید قبول کر لے، اور توحید یہ ذریعہ ہے قرب الہی کا۔ تو اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 57، دونوں کا حاصل یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى تقربوا الی اللہ، کیا ہے؟ قربہ قربت کی جگہ پہ آیا اور مراد قرب الہی ہے، قرب الہی حاصل کرنا۔ تو معنی یعنی تم سے یہ چاہتا ہوں کہ مسئلہ توحید مان کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، اور اللہ تعالیٰ کے توحید سے اپنے دلوں کو زندہ کر لو، شرک چھوڑ دو، توحید مان لو، یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ ایک معنی یہ ہے، یہ معنی کس بنیاد پہ؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی سب سے بہتر تفسیر ہے وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ دوسرا معنی کر رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ایک ہے رشتہ داری اور ایک ہے رشتہ دار، دونوں میں فرق ہے۔ قربہ کا معنی رشتہ داری بن سکتا ہے لیکن قربہ کا معنی رشتہ دار نہیں بنتا۔ رشتہ دار کہتے ہیں ذوی القربہ کو، ہاں ذوی القربہ۔ تو اب اس پر جو ابن عباس نے معنی کیا وہ بھی سنو، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم مجھ سے بوجہ قربت کے محبت کرو، بوجہ قربت کے محبت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اے قریش، میں تم سے اس دعوت توحید پہ کوئی پیسہ نہیں لیتا، ہاں ایک بات یہ ہے کہ تم اور ہم، میری ایک حق ہے تم پر، حق رشتہ داری، میرا حق ہے تم پر حق رشتہ داری، رشتہ داری کا حق ہے، کم از کم اس حق رشتہ داری کی وجہ سے اگر تم میرا مسئلہ نہیں مانتے تو مجھے ایذائیں تو نہ دو۔ جیسے ابو طالب نے مسئلہ نہیں مانا لیکن ایذا بھی نہیں دی، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ رشتہ داری والا معنی کر رہا ہوں، پھر پرچی نہ لکھنا، رشتہ دار اور رشتہ داری میں فرق ہے۔ تو قربہ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوا اس کے کہ تم مجھ سے بوجہ قرابت کے محبت رکھو، مسئلہ مان لو یا مسئلہ نہیں مانتے یار ایذائیں تو نہ دو، بک بک تو نہ کرو، فتوے تو نہ لگاؤ۔ یہ معنی دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی اس آیت کا فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر چاہتا ہوں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم باہم آپس میں محبت رکھو، آپس میں محبت رکھو، اور آپس کے محبت کی وجہ بنیاد وہ توحید ہے۔ توحید کو مان لو تاکہ آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ یہ جو صدیوں سے فرقے بن کے آ رہے ہیں، سینکڑوں ٹولیاں، یہ ختم ہو جائیں اور تم ایک توحید پر مجتمع ہو جاؤ اور شیر و شکر ہو جاؤ، جیسے رحماء بینہم اصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یہ جو ٹکڑیوں میں تم بسے ہو، کوئی وہ ٹکڑی الگ ہے، یہ ٹکڑی الگ ہے، یہ سردار الگ ہے، وہ سردار الگ ہے، تم ٹکڑوں میں بٹے ہو، نہ کوئی نظم ہے نہ قانون ہے، سرداری نظام ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ، اور آپس میں محبت تب ہوگی کہ محبت کی بنیاد توحید کو مان لو۔
کچھ بات آپ کو سمجھ آئی؟ کتنے معنی ہیں؟ یہ تین، یہ تینوں معنی بالکل صحیح ہے۔ اور جو چوتھا معنی تھا آل تشیع نے کیا تھا، اس پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ معنی 7 وجوہ سے باطل ہے، اور وہ 7 وجوہ سے جیسے آل تشیع پہ رد ہے، اسی طرح یہ طارق جمیل بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ اب یہ بھی ایرانی ہے اور اسی ایرانی تفسیر کو اس نے بھی لیا ہے۔ اب ذرا دیکھو، یہ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہو سئل عن قولہ الا المودۃ فی القربى، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا الا المودۃ فی القربى کے بارے میں، فقال سعید بن جبیر، قربا سے مرادیں آل محمد، فقال پس فرمایا ابن عباس نے اجلتا، تو نے جلدی کی معنی بتانے میں۔ یہاں پر یہ یاد رکھو بریلوی مفسر نعیم الدین مراد آبادی بڑا خائن ہے، یہاں پر اس کی خیانت دیکھو، اس نے یہ روایت کا اتنا ٹکڑا لیا کہ سعید ابن جبیر نے آل محمد مراد لیے، بس باقی چھوڑ دی پوری روایت۔ یہ اتنی زبردست خیانت کی نعیم الدین مراد آبادی نے۔ اب یہ دیکھو اجلتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بطن من قریش، قریشیوں کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، الا کان لہ فیہم قرابہ، مگر آپ کی رشتہ داری تھی، فقال الا، تو آپ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى الا ان تصلوا بینی و بینکم من القرابہ، کہ او قریشیو میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، ہاں ایک بات یہ ہے کہ تم میرا حق رشتہ داری تو ادا کرو، اور حق رشتہ داری یہی ہے مسئلہ مانو یا کم از کم بک بک چھوڑ دو، کم از کم ایذائیں دینا چھوڑ دو۔ من القرابہ یہ بخاری شریف 4818 رقم الحدیث۔ اس کے بعد ہے مجاہد، فرماتے ہیں ابن عباس سے فی معنی الآیہ الا، مگر یہ کہ تم محبت کرو اللہ سے، وتتقربوا الیہ بطاعتہ، وہ جو پہلا معنی میں نے کیا تھا سورہ بنی وہ فرقان کی تائید سے، وہ معنی ہے مگر یہ کہ اللہ سے محبت کرو، اس کا قرب حاصل کرو۔ وہذا قول الحسن، اور یہی حسن بصری کا قول ہے، یہی مجاہد تابعی کا، قال هو القربى الی اللہ، وہ قربہ سے مراد قربہ الی اللہ ہے، یقول الا التقرب الی اللہ والتودد الیہ بالطاعت والعمل الصالح، فرماتی ہیں الا المودۃ فی القربى کا معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرو، اللہ سے محبت کرو، اور وہ کیسے ہوگی؟ توحید مان کر، طاعت والعمل الصالح، اور نیک عمل سنت کی پیروی کر کے۔ یہ کیا ہے؟ مظہری۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے الا المودۃ، اے اللہ مگر تمہاری محبت کرنا میرے ساتھ قربہ میں، اے لقرابتی منکم، ففی للسببیت، یہاں پر فی سببیہ ہے، اس کا معنی ایک چوتھا ہو رہا ہے۔ چوتھا معنی یہ کر رہے ہیں کہ میرا کوئی لالچ نہیں، میں ایک ٹکا بھی تم سے نہیں مانگتا، رات دن جو میں دعوت دے رہا ہوں رشتہ داری کی وجہ سے دعوت دے رہا ہوں، رشتہ داری کی وجہ سے، کہ یہ رشتہ دار رشتہ کی وجہ سے دعوت دیتا ہوں تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم، آپ بول نہیں رہے، سمجھ نہیں آ رہی؟
تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ فَفِي لِلسَّبَبِيَّہ، میں نے آپ کو بتایا فی اجلیہ ہے، فی سببیہ ہے. جیسے اِنَّا اِمْرَأَةً دَاخَلَتِ النَّارِ فِي ہِرَّةٍ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی. فَهِيَ بِمَعْنَى اللام، یہ فی بمعنی لام ہے بوجہ تقارب سبب اور علت کے، کیونکہ سبب اور علت قریب قریب ہوتی ہیں. بَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى، یہی معنی مجاہد، قتادہ اور جماعت نے کیا. بل خطاب اما لقریش علی ما قیل، یہ خطاب قریش کو ہے. انہم جمعوا لہ الی آخرہ ان الحسن ان المعنی لا اسالکم علیہ اجرا الا التقرب الی اللہ تعالی. یہ بھی وہی معنی ہے فالقرب بمعنی القرابہ ولیس المراد قرابۃ النسب. علامہ آلوسی کہتے ہیں یہاں نسبی رشتہ داری مراد نہیں، نسبی رشتہ داری مراد نہیں جو طارق جہیل لکھ رہا تھا، نسبی رشتہ داری مراد نہیں. یہی ہے رباہ ابن ابی حاتم انہو لما نزلت هذه الآیہ قالوا یا رسول اللہ من ہؤلاء. یہ خیال کرنا جس روایت سے طارق جہیل کو بھی دھوکہ لگا اور بعض دیگر شیعوں نے جو روایت پیش کی وہ یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا گیا کہ من ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم، کون ہے اللہ نے جن کی مودت کا حکم دیا. قال فاطمہ، فاطمہ اور اس کا ولد ہیں، بیٹے ہیں. فإن فی اسنادہ مبہمن لا یعرف عن شیخ شیعی. یہ جو سند ہے جس کو طارق جمیل لے رہا ہے کہ اس سے مراد پوچھا گیا کون ہے جناب حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد، اور شیعہ اسی کو لیتے ہیں. اس پر فرماتے ہیں محقق کہ یہ شیخ کون ہے. پھر شیعہ آ گیا، کرو ذرا شیعوں کا دفاع اور تعویلیں کرنا شروع کر دو. پھر شیعہ آ گیا شیعین، اور وہ کون ہے حسین الاشکر. حسین الاشکر شیخ شیعہ. فلا یقبل خبرہ فی ھذا المحل، ایسے موقع پر شیعہ کی روایت قابل قبول نہیں. خیال کرنا انکار حدیث کا فتویٰ لگانے سے پہلے بندہ دیکھ لینا. خبرو فی ھذا المحل، اور ذکر کیا نزول آیت کا مدینہ میں. ذکر و نزول الآیت فی المدینہ بعید، آیت کا مدینہ میں نازل ہونا یہ بعید ہے. فإنہا مکیۃ، یہ آیت مکیہ ہے. بلم یکن اذ ذاک، حضرت فاطمہ نہیں تھی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں تھی بالکلیہ، بالکل، کیونکہ حضرت علی کی شادی ہوئی بدر کے بعد دوسرے سال میں ہجرت کے. والحق کو تفسیر هذه الآیہ بما فسرها به حبر الامہ. حق یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر وہی ہے جو ابن عباس نے کی ہے. یہ قاسمی ہے اور مظہری ہے. آپ سمجھ گئے؟ بس بھئی.